ضروری ہے۔ دیکھیں اگر آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں، کسی مرتبے پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کسی منزل کو پانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہے جس کے بغیر آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے۔ نمبر ایک، آپ کے اندر خود اعتمادی ہونی چاہیے۔ اگر آپ میں خود اعتمادی نہیں ہے، آپ خود اعتماد نہیں ہے کہ آپ کو خود کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو یقین مانے کہ وہ کام آپ ہرگز نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم لوگ جس کام کا اعتقاد رکھتے ہیں، جس کام کا ہم پہ یقین ہوتا ہے ہمیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہم اسی کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا یہ ہاتھ ہے، آپ اس ہاتھ سے کسی بھی چیز کو پکڑ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بولوں موبائل پکڑو تو آپ فوراً پکڑ لیں گے، میں آپ کو بولوں کہ گلاس دو تو آپ فوراً گلاس دے دیں گے، میں آپ کو بولوں فلاں کو تھپڑ مار دو تو آپ فوراً مار دو گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر اس کی قوت ہے، آپ کو پتہ ہے، یقین ہے اس بات پہ کہ یہ کام آپ آرام سے کر لیں گے۔ اسی وجہ سے آپ ہر کام، یہ ایسے کام آپ کو فوراً جو ہے نا آپ کو بولا جاتا ہے اور آپ فوراً کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کام آپ کر رہے ہیں، جس منزل کے آپ مسافر بن رہے ہیں، اس منزل کے مسافر بننے سے پہلے آپ کو اس بات پر یقین ہونا ضروری ہے، اس بات کا اعتماد اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے کہ آپ کام یہ کر سکتے ہیں اور یہ کام آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسان جب تک اپنے آپ میں یہ اعتماد پیدا نہیں کر سکتا تب تک وہ کسی بھی بڑی منزل کا مسافر نہیں بن سکتا، بڑی کامیابی کا مسافر کبھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنے اندر اعتماد کو اجاگر کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث پاک میں جیسے کہ آتا ہے کہ بڑے مومن وہ نہیں ہے، طاقتور مومن وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ بندہ ہے جو کام اس سے کرنا نہیں آتا اور اس کام کو کرنے کی ہمت رکھے اور پھر اس کام کو سر انجام دے کر ہی لوٹے، یہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو، اپنی کامیابی کو بھی مات دے دیتے ہیں اور اپنی کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں نے 313 صحابہ اکرام علیہم رضوان کا واقعہ سنا ہوگا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سارے صحابی تھے؟ 313 صحابی تھے، اور لشکر کتنا تھا جن کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا؟ 1000 بندوں کا لشکر تھا۔ اور کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس بات پر یقین رکھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اوپر اعتماد رکھا کہ ہم لوگ یہ کام کر لیں گے کیونکہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، رسول اللہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور پھر وہ جنگ کرنے کے لیے گئے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ وہ لوگوں نے جنگ میں کیسے غلبہ حاصل کیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر بندے کے اندر خود اعتمادی ہو تو پوری دنیا کا نقشہ 313 صحابہ اکرام بھی بدل کے دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ جو خود اعتمادی والی چیز ہے نا، یہ آپ کے اندر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے نا تو آپ کسی بھی کام کو کر نہیں پائیں گے، کسی بھی شعبے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ آپ کے اندر خود اعتمادی نہیں ہے، آپ کو خود پر ہی یقین نہیں ہے۔ جب خود پر یقین نہیں ہے تو کوئی بھی کام آپ کے لیے کرنا مشکل ہوگا، آسان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے اپنے اوپر یقین ہی رکھا ہوا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے یہ کام ہوگا نہیں۔ جبکہ آپ اگر اس بات کا یقین رکھ لیں کہ یہ کام آپ بڑا آسانی کر سکتے ہیں، بڑی آرام سے کر سکتے ہیں، تو پھر دیکھیں کہ وہ کام آپ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو اس بات پر یقین ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ اس کام کو کرنے کے اندر محنت کرتے ہیں، اور جب محنت کرتے ہیں تو آپ اس کام کو کر گزرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ اس واقعے سے سیکھنا کہ کس طریقے سے لوگ کام کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو انسان کو کامیاب بنا دیتی ہیں۔ دیکھیں قدرت سب کو موقع دیتی ہے کامیاب ہونے کا، قدرت سب کو موقع دیتی ہے اور سب کو برابر، وہ سب کے اوپر برابر موقع ہوتا ہے۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہونا چاہتا ہے اور کس طریقے سے کامیاب وہ ہوتا ہے، اب سارا کچھ اسی کے اوپر ہے۔ اب دیکھیں 5 دوست ہیں اور وہ پارٹی کرنے کے لیے باہر گراؤنڈ میں بیٹھ کر پارٹی کر رہے تھے، مطلب مزے اڑا رہے تھے، اپنا کھا رہے تھے، پی رہے تھے۔ ہوا کیا؟ اچانک سے بارش برسنے لگی۔ تو ان 5 دوستوں میں ایک ان کا لیڈر تھا، جو کہتا تھا، وہ بڑا تھا تو وہی کام ہوتا تھا۔ تو اس لیڈر نے سوچا کہ آج میں ان چاروں کو نا ایک ایسی چیز سکھا دیتا ہوں، ایک ایسا کام سکھا دیتا ہوں، ایسی ان کو چیز دے دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ان کو پوری زندگی کے اندر کامیابی حاصل ہوتی رہے اور یہ ناکامی سے بچے رہیں۔ اس نے یہ سوچا اور سوچنے کے بعد اپنے 4 دوستوں کو کہا کہ جاؤ تم باہر سے ہاتھ دھو کر آؤ۔ وہ چاروں دوستوں نے اس کے کہنے پہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ دھونے چلے گئے۔ جب وہ دوست گئے باہر تو اس نے کیا کیا، ادھر لا کر 4 چیزیں رکھ دی۔ اب وہ دوست جب ہاتھ دھو کر آئے تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ 4 چیزیں آپ کے ہاتھ میں آگے رکھی ہوئی ہیں، آپ ان میں سے کوئی بھی ایک چیز لے جاؤ اور اس میں بارش کا پانی لے کے آؤ۔ اب 4 چیزیں کیا تھیں؟ ایک چمچ تھا،
ایک گلاس تھا، ایک مگ تھا، ایک بالٹی تھی۔ اب چاروں دوستوں نے ایک ایک چیز لی اور چلے گئے۔ اب جو دوست چمچ لے کے گیا تھا وہ تھوڑی دیر بعد ہی چمچ کو بارش کے پانی سے بھر کے لے آیا۔ اسی طریقے سے دوسرا دوست جو گلاس لے کے گیا تھا وہ اس کی تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا۔ اس کے بعد وہ تیسرا دوست جس نے مگ لیا تھا اس کو تھوڑا ٹائم لگا، وہ مگ بھی بھر کے لے آیا۔ اب جو چوتھا دوست تھا جو بالٹی لے کے گیا تھا اس کو ذرا آنے میں ٹائم لگ گیا۔ جب وہ آیا تو وہ بالٹی بھر کے لے کے آیا بارش کے پانی کی۔ تو اس جو لیڈر تھا ان کا دوست، اس نے کہا کہ دیکھو اب بارش سب کے اوپر برابر برسی ہے، کسی کے اوپر کم یا زیادہ نہیں برسی، سب کے اوپر رب تعالیٰ نے برابر بارش کی ہے۔ لیکن جیسے میں نے آپ لوگوں کو بولا کہ آپ یہاں سے جو چیز لے کے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ اور اس کو بھر کے لے کے آؤ، تو آپ میں سے جو چمچ بھر کے لایا وہ چمچ جتنا ہی پانی لے سکتا تھا تو اس نے لیا، جو گلاس لے کے آیا وہ گلاس جتنا ہی پانی لے سکتا تھا، جو مگ لے کے آیا وہ مگ جتنا ہی پانی لے سکتا تھا، جو بالٹی لے کے گیا وہ بالٹی جتنا ہی پانی لے سکتا تھا۔ بارش سب کے اوپر برابر برسی، لیکن لیا آپ نے کتنا یہ آپ کے اوپر ہے۔ تو رب کی رحمت سب کے اوپر برابر ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو کتنا لینا ہے۔ آپ چاہیں تو ساری زندگی اس بات پر اتفاق کر لیں کہ آپ فیکٹری میں رہ کر غلامی والی زندگی گزاریں گے، یا پھر آپ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ آپ جو ہے نا خود سیٹ بنیں گے، اپنی فیکٹری بنائیں گے اور لوگوں کو بھی کام پہ رکھیں گے۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں جو بالٹی لے کے گیا تھا وہ لیٹ آیا، اس کو محنت بھی زیادہ کرنی پڑی لیکن اس نے بالٹی بھر لی۔ اسی طریقے سے جتنی چیز آپ کو چاہیے اتنی اس کے لیے محنت بھی لگے گی۔ آپ محنت کرتے رہیں، آپ کوشش کرتے رہیں، آپ دیکھیں کہ آپ اس چیز کو پا لیں گے اور اس مقام تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی بھی کام بغیر محنت کے نہیں ہوتا۔ ایسے کئی واقعات ہیں کہ میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہوں گے۔ آپ دیکھیں بلب جو بنانے والا ایڈیسن اس کا نام ہے، اس نے 1000 مرتبہ کوشش کی تھی لیکن 1000 مرتبہ فیل ہو گیا۔ لوگوں نے کیا کہا کہ یہ پاگل ہو گیا، ایسی کوئی چیز دنیا میں ایجاد ہی نہیں ہو سکتی جس کا تصور نہیں، کیونکہ اس ٹائم بلب نہیں تھا، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بلب ہوگا، اس سے ہم لوگ روشنی حاصل کریں گے۔ اس وجہ سے لوگ اس کو تانے دیتے تھے، اس کی بات نہیں سنتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، اس نے ہمت نہیں ہاری، اس کو اس بات پر اعتماد تھا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، یہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے کیا کیا، جب وہ بلب بنا کے کامیاب ہوا تو لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ آپ تو 1000 مرتبہ فیل ہو گئے تھے، آپ نے لیکن پھر بھی کوشش رکھی، پھر بھی کوشش کرتے رہے اور کامیاب ہو گئے، تو آپ جو 1000 مرتبہ فیل ہوئے تھے اس ٹائم جو لوگوں نے آپ کو باتیں کی اس کا کیا رد عمل نکلا؟ تو اس بندے نے یہ بولا ایڈیسن نے کہ بھائی میں اس ٹائم بھی ناکامیاب نہیں ہوا تھا، میں اس ٹائم بھی کامیاب ہوا تھا کیونکہ میں نے 1000 مرتبہ بلب بنائے اور 1000 طریقے مجھے پتہ لگ گئے کہ ان 1000 طریقوں سے بلب خراب ہو سکتا ہے اور یہ ایک طریقہ ہے جس سے بلب بن سکتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائی آپ اس بات کو یاد رکھیں، جب آپ کسی کام کو کرتے ہیں اس کام کو کرنے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں اور اس کام کو دل و جان سے کرتے ہیں اور اس اعتماد سے کرتے ہیں کہ وہ کام آپ کر سکتے ہیں، تو کوئی بھی کام کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا، ناممکن کوئی کام نہیں ہوتا۔ تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن آپ اس کام کے اندر کامیابی ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اگر ایڈیسن بھی یہ بات سوچ لیتا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، وہ بھی اپنے اندر کے اعتماد کو کھو بیٹھتا، اپنے اوپر جو اس کو یقین تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ اس کے پاس نہیں ہوتا، تو آج آپ اور میں بلب کی روشنی میں نہیں بیٹھتے۔ تو اس لیے میرے میٹھے بھائی جس ٹائم پہ بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کام کو کرنے کا اعتماد بھی رکھیں اور اعتماد کے ساتھ پورا اعتماد ہو کر اس کام کو کریں، چاہے کوئی بھی کام ہے دنیا کا، آپ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور یقین مانیں اگر آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ کو بڑی کامیابی چاہیے، آپ بڑی منزل کے مسافر ہیں، تو آپ یاد رکھیں کہ آپ بڑی کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ کامیابی صرف آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آپ محنت کرتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، تو آپ کو کامیابی مل کر رہے گی۔ کوئی دنیا کا مائی کا لال آپ سے یہ کامیابی ہونے سے نہیں روک سکتا۔